رات کا سناٹا، مدینہ کی خاموش گلیاں، اور ایک سوال: کیا 313 کمزور بے سر و سامان لوگ 1000 کے مسلح لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ کیا تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے؟ جب تعداد کم ہو، وسائل نہ ہوں، اور سامنے مکہ کے سردار کھڑے ہوں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور غرور کا ٹکراؤ تھا۔ یہ زمین پر لڑی گئی، مگر فیصلہ آسمان سے آیا۔ یہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ 17 رمضان سن 2 ہجری۔ مقام: بدر کا میدان، جو مدینہ سے تقریباً 80 میل جنوب مغرب میں واقع تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کو اپنے وجود کا دفاع کرنا تھا۔ مکہ کے قریش، جو برسوں سے مسلمانوں کو ستا رہے تھے، جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے اموال لوٹے، اب وہ مدینہ پر اپنی طاقت ثابت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ یہی وہ کہانی ہے، کمزوری میں طاقت کی، ایمان میں یقین کی، اور نصرت الہی کی۔ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ اس کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان بن حرب۔ یہ وہ مال تھا جو مکہ والوں نے مسلمانوں سے لوٹا تھا۔ رسول اللہ نے صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ یہ باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں تھا، صرف قافلے کو روکنے کی کوشش تھی۔ صرف 313 صحابہ نکلے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ہتھیار محدود۔ کچھ صحابہ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے۔ رسول اللہ بھی حضرت علی اور حضرت مرست کے ساتھ باری لیتے تھے۔ ادھر ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے قریش کو مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ سردار ابو جہل، اب معاملہ صرف قافلے کا نہیں رہا تھا، یہ طاقت کا مقابلہ۔ رسول اللہ بدر پہنچے۔ یہاں کنویں تھے، پانی زندگی تھا۔ حضرت حباب بن منظر نے مشورہ دیا کہ کنووں پر قبضہ کیا جائے۔ رسول اللہ نے رائے قبول فرمائی۔ یہ اسلامی مشاورت کی عملی مثال تھی۔ ادھر قریش کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ وہ تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے، ہتھیار بہتر، تجربہ زیادہ، مگر ایک چیز ان کے پاس نہ تھی: ایمان۔ رات آئی، بارش ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الانفال 11، یہ بارش مسلمانوں کے لیے سکون بنی، زمین مضبوط ہوئی، دل مطمئن ہوئے۔ ادھر کفار کی زمین کیچڑ میں بدل گئی۔ صبح کا وقت، رسول اللہ صفیں درست کر رہے تھے۔ یہ نظم و ضبط تھا، یہ قیادت تھی۔ رسول اللہ نے ایک جھونپڑی بنوائی جہاں اب دعا کریں گے۔ پھر وہ لمحہ آیا، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ پہلا مقابلہ، مبارزے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبدے۔ چند لمحوں میں فیصلہ ہو گیا، حق غالب آیا۔ یہ آغاز تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی، تیروں کی بارش، تلواروں کی جھنکار۔ رسول اللہ اپنے رب کے حضور کھڑے تھے، اپنے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ چادر کندھوں سے گر گئی۔ اب کی دعا تاریخ میں محفوظ ہے: اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت ابو بکر نے چادر اٹھائی، عرض کیا: رسول اللہ بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ قرآن نے اعلان کیا، سورۃ الانفال 9، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، ثابت قدم رکھو اہل ایمان کو۔ صحابہ نے سفید لباس والے سوار دیکھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فرشتے شریک ہوئے۔ ابو جہل، جو غرور کا نشان تھا، زمین پر گرا۔ حضرت معاذ اور معوذ نے حملہ کیا۔
پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پاتکمیل تک پہنچایا۔ یہ صرف ایک شخص کی موت نہ تھی، یہ باطل کے غرور کی شکست تھی۔ نتیجہ 70 کفار قتل، 70 قیدی، مسلمانوں کے شہداء صرف 14۔ یہ فتح تھی، لیکن اصل کامیابی ایمان کی تھی۔ جنگ بدر ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نمبر نہیں، نیت اہم ہے، وسائل نہیں۔ یقین فیصلہ کرتا ہے۔ بدر بتاتی ہے کہ جب نیت خالص ہو، جب قیادت سچی ہو، جب دعا آنسوں سے بھیگی ہو، تو آسمان زمین کا ساتھ دیتا ہے۔ آج بھی چیلنج ہے، وسائل کم ہیں، دشمن طاقتور دکھائی دیتے ہیں، مگر بدر یاد رکھو، یہ مرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ کھڑے رہو، حق پر ثابت قدم رہو، اور اللہ کی نصرت پر یقین رکھو، کیونکہ تاریخ گواہ ہے۔ بدر میں فیصلہ تلواروں سے نہیں ہوا تھا، فیصلہ یقین سے ہوا تھا۔